الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آن لائن گفتگو میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس بارے میں دھیان دینا اور اسے سننا بہت ضروری بھی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا عاشوراء کے دن کی اہمیت کیوں ہے۔ آج کے اس شارٹ لیکچر میں ہم جانیں گے کہ عاشوراء کا مطلب کیا ہوتا ہے، عاشوراء کے دن کی اہمیت کیوں ہے، عاشوراء کے روزے آخر کیوں رکھے جائیں، اور کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عاشوراء کی اہمیت کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور کچھ غلط فہمیاں جو عام طور پر عاشوراء کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام سے ہم یہ نتیجہ لے کر اٹھنے والے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا سماج کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم جانتے ہیں کہ عاشوراء کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عاشوراء کیا ہے؟ عاشوراء کا یہ لفظ عربی کے لفظ عشرہ سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں 10، اور عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے محرم کے مہینے کا 10واں دن، محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ۔ محرم کا مہینہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ جی ہاں، ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے دنیا میں ہر قوم کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ویسے ہی ہم مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہے۔ اس کیلنڈر کی خوبی یہ ہے کہ یہ کیلنڈر ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے، ہمارے عقیدہ سے جڑا ہوا ہے، ہماری عبادتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کیلنڈر کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے وابستہ ہے۔ اس کیلنڈر کے مہینوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے سن لیا کہ اس کیلنڈر کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے دین سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عاشوراء کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ تو ابھی ہم نے جانا کہ عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور محرم کا مہینہ 4 ریسپیکٹ والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورہ التوبہ آیت نمبر 36 کے اندر بیان فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو گویا کہ محرم کے مہینے میں جانوں پر ظلم کرنے سے بچ جانا ہے، گویا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام ہونے چاہیے اور برائیوں کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں ایک اہم کام یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر اور ثواب کا کام بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے کے روزے ہیں؟ محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کا روزہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ عاشوراء کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ مکہ میں تھے تو روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ ما ھذا اليوم الذی تصومون، کہ تم لوگ آخر اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت ہی مہتو والا دن ہے، رسپیکٹ رکھنے والا دن ہے، اہمیت رکھنے والا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے ساتھ نجات دیا تھا، اور فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا تھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ۔ غور کیجئے، آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور تم سے زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ ہمارا دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو آدم علیہ السلام کا دین تھا۔ ہم صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے پیش کیے ہوں، بلکہ اس دھرتی پر جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے، اور اسلام ہی سارے نبیوں کا دین تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھی کہا کہ اس دن روزہ رکھیں۔ عاشوراء کے اس روزے کا آخر اتنا اہتمام کیوں ہونا چاہیے؟ 5 پوائنٹس دھیان میں رکھیں۔ پہلے نمبر پر اس لیے بھی کہ عاشوراء کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا عاشوراء کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے 1 سال جو کچھ بھی گناہ ہوئے تھے اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ذاک صوم سنہ، یہ عاشوراء کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے جیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ناحیہ سے بھی عاشوراء کے روزہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس لیے بھی کہ عاشوراء کے روزہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کیا، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام کرتے تھے وہ عاشوراء کا روزہ تھا۔ تیسری وجہ اہتمام کی یہ ہونی چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ صحابیات نے اپنے بچوں کو بھی رکھوایا، اسی لیے جب عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، کہ ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اس کے بعد، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو کھلونے میں ان کو الجھا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے، ٹرینڈ کرنے کے لیے روزے رکھوانا چاہیے، ان کو بچپن سے ہی نماز کی تعلیم دینی چاہیے، نماز پڑھوانا چاہیے، تاکہ بعد میں روزہ اور نماز کی ان کو عادت بن جائے۔ ایک چوتھی وجہ یہ ہے عاشوراء کے روزہ کا خاص اہتمام کرنے کی کہ اللہ والے جو ہے نا، سلف صالحین جو ہے نا، سفر کی حالت میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس، ابو اسحاق السبیعی اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سفر کی حالت میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگر ہم چھوڑ دیں گے سفر کی حالت میں تو بعد میں ان کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن عاشوراء کے روزے چھوٹ جائیں گے سفر میں تو قضا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس ناحیہ سے عاشوراء کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں بھی عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ کتنے روزے رکھے جائیں گے؟ 2 روزے رکھے جائیں گے۔ کیوں 2 روزے رکھے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 9 محرم ملتا ہے، اور آپ ایک ہی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن وفات سے چند مہینوں پہلے آپ سے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کو الگ آئیڈینٹیٹی دینے کے لیے، مسلمانوں کو الگ پہچان دینے کے لیے کہا تھا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم باقی رہا، اس لیے ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، 10 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 محرم کو اور 11 محرم کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت آخر کیوں ہے؟ کیوں عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے؟ کہا جاتا ہے، جو صحیح نہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی تھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اسی دن آپ کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے اسی دن نجات ملی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات اسی دن ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات صحیح نہیں۔ حالانکہ یہ سارے واقعات صحیح ہیں، پر یہ واقعات پیش آئے عاشورہ کے دن، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دیا تھا اور فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبا دیا۔ یہ صحیح ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ بنو اسرائیل کون ہے اور بنو اسرائیل کی نجات کا قصہ کیا ہے؟ تو بنو اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ اللہ کے واسطے ذرا کچھ وقت نکالیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصہ کو سننے یا پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن بنو اسرائیل کی نجات کا کیا قصہ ہے؟ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک ہلکی سی نظر ڈالنا مناسب ہوگا۔ اللہ نے چاہا کہ بنو اسرائیل کو نجات ملے فرعون کے ظلم و ستم سے۔ فرعون مصر میں بادشاہت کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا تھا، لیکن حالات پلٹتے ہیں اور پھر بنو اسرائیل غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل میں پیدا فرماتا ہے، بنو اسرائیل کے لیے مسیحا بنا کر کے۔ اس وقت پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبکہ مصر کے بادشاہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ سارے پیدائشی نرینہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ نجومیوں نے اس سے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھیں۔ خلاصہ اس کا یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کر دیں اور ہم اس بچے کو بچا لیں گے۔ چنانچہ وہ صندوق چلتا ہوا پانی کے اوپر فرعون کے محل تک جا پہنچا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پہنچا دیا اور فرعون کے خرچ پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے اور بڑھتے ہیں، حالانکہ انہی کے ذریعہ فرعون کی حکومت
جاتی ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ جوان ہو گئے تھے تو ایک قبطی جو مصری تھا اس کو ناحق بنو اسرائیلی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ کر کے ایک گھوسا مارا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ مصر میں مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے CID لگ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جاتے ہیں، مدین جاتے ہیں۔ مدین میں ایک اللہ کے بندے نے اپنے گھر میں ان کو بسایا اور اپنی بیٹی سے ان کی شادی کرا دی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، یہ بات نوٹ کیجئے۔ اور اس طریقے سے مدین میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال گزارتے ہیں۔ مدین سے جب واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو طور سینا کے قریب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا اور انہیں نبی بنایا اور فرعون کی طرف بھیجا تاکہ بنو اسرائیل کو آزاد کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں، معجزات بھی دکھاتے ہیں، میریکل سے چمتکار دکھاتے ہیں۔ لاٹھی پھینکا تو سانپ کا روپ دھار لیتی ہے، ہاتھ بغل میں دبا کر کے نکالا تو ہاتھ چمکنے لگتا ہے۔ فرعون نے ان سارے معجزات کا انکار کیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہاں تک کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا، اور جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہیں تو سب کے سب عاجز آ جاتے ہیں اور سارے جادوگر ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ معاملہ پلٹی کھا رہا ہے تو سارے ایمان والے جادوگروں کو جو ایمان لا چکے تھے قتل کرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے سدھار کا انتظام کیا اور اس پر طرح طرح سے عذاب بھیجا، لیکن فرعون جب سدھرنے کا نام نہیں لیا تب اخیر میں تباہی آتی ہے۔ تباہی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بنو اسرائیل کو لیجئے، رات کے وقت میں نکل جائیے اور بنو اسرائیل کو بچائیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے تو اپنی فوج کے ساتھ، اپنی سینا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگتا ہے۔ سمندر سامنے میں تھا اور فرعون فوج کے ساتھ پیچھے سے آ رہا تھا۔ بنو اسرائیل دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی پریشانی کو نقل کیا۔ بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر میں لاٹھی ماری۔ سمندر میں لاٹھی مارا، سمندر بہتا ہوا سمندر، اس میں راستے بن جاتے ہیں، اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ بنو اسرائیل اس راستے سے پار کر جاتے ہیں۔ جب فرعون اپنی سینا کے ساتھ اس راستے میں داخل ہوتا ہے تاکہ پار کر کے بنو اسرائیل کو اپنے قبضے میں لے سکے تو اللہ تعالیٰ سمندر کو پہلے کے جیسے بہا دیتا ہے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ڈوب کر دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا تھا، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا تھا۔ چنانچہ شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے، اور ہمارا دین بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ہی دین ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسوی سنت کو تازہ رکھتے ہوئے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہر وقت اور ہر زمانے میں اللہ والوں نے، شریعت محمدی پر عمل کرنے والوں نے، اسلام پر چلنے والوں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور بس آج ہمارے سماج میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تعلق سماج کی روایت سے ہے، اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عاشورہ کی اہمیت کا کوئی تعلق ہے؟
کیا عاشورہ کی اہمیت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، بالکل ہی نہیں۔ کوئی تعلق عاشورہ کی اہمیت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ ہو، وہ دل ایمان سے محروم ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا تھا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے ان دونوں سے نفرت کیا اس نے مجھ سے نفرت کیا۔ اس لیے جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا تھا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول تھے، لہذا ہم بھی ٹوٹ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ادا یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھار پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے سجدے کی حالت میں، تو سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا، یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں میری پیٹھ پر بیٹھ گئے تھے اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو ہٹا کر کے سجدے سے سر اٹھاؤں۔ تو یہ تھی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے، لہذا ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ اتفاق کہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن ہی کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا وہ ظالم تھے، لیکن مصیبت کے وقت ایک مسلمان جو شریعت کو فالو کرنے والا ہو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے 4 پوائنٹس کو دھیان میں رکھیے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ پہلا پوائنٹ، یاد رکھیں کہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا، اسی کے حساب سے دنیا میں آزمائش بھی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو ایمان میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آزمائش ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آزمائش کے وقت میں دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو۔ ہم اللہ کے اس فیصلے سے خود کو راضی کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو عورتوں کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ 3 دن تک کسی مردے کی وفات پر سوگ منائے۔ لیکن اگر کسی کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، یہ ضروری ہے عورت کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ ان تحد علی میت فوق ثلاث، کہ کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ایک زمانہ بیت گیا، جب 3 دن تک ہی سوگ منانے کی اجازت ہے، تو اب وہ کون سا دین ہوگا جو ہمیں اجازت دے گا کہ اب تک سوگ مناتے رہیں؟ ہے یا نہیں؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ چوتھا پوائنٹ نوٹ کیجیے، کیا تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے ہیں؟ حالانکہ ہماری شریعت میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید نہیں ہوئے، ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں ہی قید کر کے بے دردی کے ساتھ سبائیوں نے شہید کر دیا۔ ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ کیا یہ شہادتیں اس قابل نہیں تھیں کہ ان پر سوگ منایا جائے؟ لیکن نہیں، ہم سوگ نہیں منائیں گے، کیونکہ ہماری شریعت نے سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پائے تھے، دنیا کے سب سے افضل انسان کی وفات ہوئی تھی۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو غم کا دن کہنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سوموار کے دن ہوئی ہے، تو سوموار کا دن زیادہ حق رکھتا تھا کہ اس دن سوگ منایا جائے۔ تو امام عبد القادر جیلانی نے بھی انسانوں کو سمجھایا کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ بکواس ہے۔ اگر سوگ منانے کی اجازت ہوتی تو سوموار کے دن سوگ منانا سب سے بہتر تھا، کہ اس دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ماتم منانا، سر پیٹنا، خود کو زخمی کرنا، عاشوراء کے دن تعزیہ نکالنا، اچھے کھانے پکانا، ڈھول تاشے بجانا، محرم میں شادیاں کرنے سے بچنا، یہ سارے کے سارے جو کام ہیں سماج کی دین ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت سے باہر یہ چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ کام تو سراسر شرک ہے۔ تعزیہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے شرک ہوتا ہے، اور کچھ کام بدعت اور رسم و رواج سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن سے ایک سچے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان اس طرح کے کام سے بہت دور ہوتا ہے۔ کیا عاشوراء کی اہمیت اور فضیلت کا تعلق سرے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے؟ تو ہاں، سرے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، بلکہ عاشوراء کی اہمیت، عاشوراء کی فضیلت اور عاشوراء کے مقام اور مرتبہ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اس دن روزہ رکھیں۔ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے یا سماج کے طریقے کو فالو کریں گے؟ دین تو ہمارا مکمل ہو چکا ہے نا، یا اس میں شک ہے؟ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اتری تھی حجۃ الوداع کے موقع سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو دین مکمل ہونے کے بعد اب تاریخ کے کسی بھی مرحلے میں کوئی حادثہ پیش آئے گا
چاہے کتنا بھی خطرناک حادثہ کیوں نہ ہو، وہ دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک طرف ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک نئی بدعت، ایک نئی روایت کو سماج میں جنم دیتے ہیں۔ اور دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کو فالو کرنے کا، دین لوگوں کے عمل کا نام نہیں ہے۔ فلاں ایسا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، نہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ہم نے آپ کو نہایت ہی روشن شریعت پر لگایا ہے، اس لیے آپ پہ اسلام کو فالو کیجئے، اس شریعت کو فالو کیجئے، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت پڑیے جو جانتے نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں میری لائی ہوئی شریعت کے ادھین انڈر نہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم عاشورہ کے دن صرف کھیل کود کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو کیا چلے گا؟ روایات کو فالو نہیں کریں گے، بس کھیلیں گے کودیں گے جیسے عام دنوں میں کھیلتے کودتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دو پوائنٹ دھیان میں رکھیے۔ پہلا پوائنٹ، اس دن ہمیں وہی کام کرنا ہے، عاشورہ کے دن وہی کام کرنا ہے جو کام ہماری شریعت نے کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے کام کریں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کریں گے تو ہم کیا بنیں گے؟ سنت کو مٹانے والے اور بدعت کو پھیلانے والے بنیں گے، شرک کو عام کرنے میں ساتھ دینے والے بنیں گے، ہے یا نہیں؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اپنے من سے کوئی خوشی کا دن طے کر لے کہ چلو سال میں فلاں دن خوشیاں منائیں گے۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا نا، سنن ابی داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ میں صحابہ کو دیکھا کہ 2 دن تھے، نوروز اور مہرجان، ان 2 دنوں میں وہ لوگ کھیلتے کودتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ یہ مجوسی 2 تہوار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں کھیلتے اور کودتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹیٹی، اپنی پہچان دی۔ آپ نے فرمایا کان لکم یومان تلعبون فیہما، کہ تمہارے پاس 2 دن تھے جس میں تم کھیلتے تھے، وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن دیے ہیں، یہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ نوٹ کیجئے، مسلمانوں کے پاس 2 ہی عید ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے کہ دہا منانے، تعزیہ منانے کے نام پر نئے کپڑے پہنے جائیں اور اچھے اچھے کھانے بنائے جائیں۔ یہ سب جہالت ہے، یہ سب روایت ہے جس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹیٹی ہونی چاہیے۔ اسی لیے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی تاکہ غیر قوموں کی مشابہت سے بچا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ عیسائی کیلنڈر پہلے بھی چل رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کیلنڈر چل رہا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو عیسائی کیلنڈر کو استعمال کرو، بلکہ اپنا کیلنڈر بنایا جس کا تعلق ہجرت سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کی طرف پلٹنا چاہیے، شریعت کی طرف آنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، روایت کو نہیں دیکھنا چاہیے، سماج کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس تفصیل سے یہ بات تو کلیئر ہو کر کے ہمارے سامنے آ چکی کہ عاشوراء کی اہمیت کا تعلق آج کی روایت سے نہیں اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر دنیا میں عاشوراء کے دن اسلام کے نام پر، جی ہاں اسلام کے نام پر یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں۔ تو اس کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں بہت ہی آسان لفظوں میں اور بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہوں گا کہ اسلام کے جو سورسز ہیں قرآن اور حدیث، اس میں تبدیلی کی گنجائش بالکل پائی ہی نہیں جاتی۔ دشمن کو اس کا احساس تھا کہ اسلام کے سورسز میں چینج کر کے اسلام کو چینج نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چینجنگ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چینجنگ آئی، آسانی سے چینجنگ آ گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چینجنگ نہیں آ سکتی تھی۔ دشمن کو اس کا احساس تھا، اسی لیے مسلمانوں میں فرقے پیدا کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی گئی۔ پلاننگ کیا تھی؟ یمن کے صنعاء سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی عبداللہ بن سبا تھا، وہ مدینہ آیا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا، خود کو بہت ہی نیک اور پاک انسان ثابت کیا۔ پھر دھیرے دھیرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح خلیفہ نہیں ہیں، ان کو ہٹا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ یہاں تک کہ وہ مصر گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، اور جہاں بھی جاتا تھا عبداللہ بن سبا اپنی ٹیم تیار کرتا تھا، اپنی ٹولی تیار کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اچھی خاصی جماعت تیار کر لی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مدینہ پر دھاوا بول دیا، اور یہ سبائی ہیں جو مدینہ میں اکٹھا ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی اولاد کے بیچ، بلکہ چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی اس وقت تھے، ان سب کے ہوتے ہوئے ان سبائیوں نے، عبداللہ بن سبا کے چیلوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ یہی سازش رنگ لائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکہ میں رکھ کر کے کوفہ بلایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن دھوکہ میں رکھ کر کے ان کو کوفہ بلانے کی کوشش کی گئی، اور راستے میں ہی کربلا کی جگہ پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن سبا کے گروپ کا نام سبائی فرقہ تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مان لیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایسے لوگوں کو آگ میں جلا کر کے مار ڈالا، لیکن یہ جو آگ سلگائی تھی عبداللہ بن سبا نے، بعد میں یہی آگ مسلمانوں کو بانٹنے کا سبب بنتی ہے، جسے آج شیعہ سنی کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج عاشوراء کے دن جو کچھ بھی سماج میں ہوتا ہے اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری شریعت سے تعلق یہ ہے کہ 10 محرم کو عاشوراء کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور سماج میں جو کام ہوتے ہیں عاشوراء کے دن وہ سب یا تو شرک ہیں یا بدعت ہیں،
انہیں اپنے سماج سے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میرے طریقے کی مخالفت کی اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مار دیا ہے، سنت کو مٹا دیا ہے، اور بدعت کو عاشوراء کے دن پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے میری بات کی لاج رکھیے، اللہ کے دین کی طرف لوٹئے، سماجی روایات کو ختم کیجئے، ذلت سے بچیے، رسوائی سے بچیے، ترقی کے راستے پہ آئیے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنائیے، قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ کر آئیے، اور ہمارے دشمنوں نے ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے تھے ان کا کنڈم کیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف لوٹ کر آئیے۔ اسی میں ہماری دنیا بنے گی اور اسی میں ہماری آخرت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کے رسم و رواج سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔